أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم علامہ اقبال کے خصوصی مطالعے میں ان کا ایک اور دلچسپ تصور ابلیس کو پڑھیں گے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ شیطان یا ابلیس ہر مسلمان جانتا ہے کہ شر کا مجسمہ ہے، بدی کا مجسمہ ہے، برائی کی طرف راغب کرنے والا ایک جن ہے، فرشتوں کا یہ سردار رہا اور آدم علیہ السلام کا اس نے سجدے سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بہترین انداز میں، پوری مخلوقات میں سب سے بہترین انداز میں جو تخلیق کیا، وہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بہترین انداز میں انسان کو بنایا تو پھر جنوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پارسا، متقی اور پرہیزگار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کا امام، فرشتوں کا رہنما بنایا، اور آدم کی تخلیق کے وقت سب سے یہ کہا کہ جب میں اس بہترین مخلوق کو بنا لوں اور اس میں سانس اپنا پھونک لوں، روح پھونک لوں، تو پھر تم سب لوگ اس کا سجدہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، آدم زندہ ہوا، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی پستی کی طرف جو ہے، جب اسے اوپر اچھالو تو پستی کی طرف گرتی ہے، جبکہ آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف سر بلند ہوتی ہے، اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، اس لیے میں اس سے برتر ہوں۔ یعنی شیطان وہاں اپنی حیثیت کا تجزیہ آدم سے جب وہ کر رہا تھا، تقابل کر رہا تھا، تو آدم سے اپنے آپ کو اس نے برتر تصور کیا اور آدم کو اپنے سے کم تر تصور کیا، اس لیے اس کا سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان نے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا، ٹھیک ہے تو نے سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، تو آپ میری بارگاہ سے نکل جائیں، آپ نافرمان ٹھہرے، مزید آپ میرے مقربین میں نہیں رہے، آپ فرشتوں کے سربراہ بھی نہیں رہے، امام بھی نہیں رہے، تو آپ نکل جائیں میرے دربار سے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، اور میں ان لوگوں کو جن کو آپ پیدا کر رہے ہیں، جو انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں، میں اس کو گمراہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، قیامت تک گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان پہ حملے کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا
इनको आपके रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया आपको इजाज़त है, लेकिन मेरे आदमियों को आप हटा नहीं सकते। जो मुझसे अपने आप को वाबस्ता कर लेते हैं उनको तू नहीं हटा सकता। तो उस दिन से इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ताला फरमाता है ये आदम का खुला दुश्मन है, बहकाने वाला है उस दिन से। ये तस्वुरात कदीम इस्लामी फिलासफरों में शैतान के बारे में मौजूद हैं। सिर्फ अल्लामा इकबाल ने इनके बारे में ये तस्वुर पेश नहीं किया, मंसूर हलाज ने भी इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। मौलाना रूम ने भी इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, और इब्न अरबी ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बड़े फिलासफर हैं। मसलन मंसूर हलाज कहते हैं कि इब्लीस खुदा के इरादों की मशीयत का एक ऐसा कारिंदा है, ये मशीयत अल्लाह ताला की मर्जी के हवाले से है। अल्लाह ताला के इरादों की मशीयत का एक ऐसा कारिंदा है, कारकुन है, जिसके फराइज सबसे ज्यादा तल्ख, सबसे ज्यादा नागवार, कड़े और नाजुक है। ये मंसूर अल्लाह जो फरमाता है। और इब्न अरबी कहता है कि इब्लीस अपने इरादे में आजाद है, इंडिपेंडेंट है। और कई फलासफा ने ये कहा कि इब्लीस बहुत बड़ा तौहीद परस्त है, मुवहिद है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता है और किसी की नहीं करता, इसलिए उसने आदम के सजदे से इनकार किया। अल्लाह के अलावा और किसी के सामने वो सजदा करने वाला नहीं है। ये हमारे मुसलमान फिलासफर थे। मुसलमान फिलासफरों के अलावा कदीम यूनानी और अंग्रेजी फिलासफर भी इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। उनमें मशहूर अतालवी शायर डेवन कॉमेडी के खालिक दांते हैं। वो शैतान को मजहबी किस्म का, जिस तरह मजहब का तस्वुर है, उसी नौइयत का पेश करता है। और ये तस्वुर इंजील में, बाइबल में मौजूद है। वो इसे बहुत हैबतनाक बताता है, साकत बताता है, और अपनी शायरी में वो इसे सीने तक बर्फ में दबा हुआ दिखाता है। उसके नजदीक शैतान किसी जमाने में जितना हसीन था, अब वो उस कदर बदशक्ल हो गया है। और वो दोजख के साथ साथ दुनियावी नुमाइंदा भी है। इसलिए इस जिंदगी में भी उसका यहाँ पे इंसानों के लिए मौजूद होना नागुज़ीर है। ये डेवन कॉमेडी का राइटर कहता है, डांटे। और एक है मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिसने पैराडाइज लास्ट लिखी, बहुत बड़ी जबरदस्त जो है वो किताब है, पोएट्री है। जन्नत गुमगश्ता। मिल्टन मिल्टन आंखों से नाबीना था। वो कहता है कि शैतान एक जबरदस्त शख्सियत का मालिक है, जो इतना हैबतनाक है कि दोज़ख भी इससे कांपती है, उसके पांव तले कांपती है। वो दोज़ख के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरता रहता है। अगरचे उसने खुदा से शिकस्त खाई है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और उसकी हिम्मत और उसका इरादा नाकाबिल तस्खीर है। इसलिए अल्लाह ताला की बात उसने नहीं मानी और अपनी जिद पर वो डटा हुआ है। दोज़ख के ऊपर तैर कर वो बाकी दोज़खियों के हाल अहवाल पूछता है और उनका हौसला बढ़ाता रहता है कि तुमने घबराना नहीं। ये शैतान की हैसियत मिल्टन के ख्याल में है, जो पैराडाइज लास्ट का खालिक है। जो जन्नत हमने खो दी उसका जिक्र है,
اور جرمن شاعر گویٹے بھی اپنی شاعری، بلکہ اپنے شاعری نہیں، اپنے مشہور ڈرامہ فاؤسٹ میں شیطان کا کردار پیش کرتا ہے. شیطان کو وہ بدی کا کریکٹر مانتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کہ اس کی گردن زدنی کر دینی چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی اس میں کچھ خوبیاں بھی وہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کو جب یہ بہکاتا ہے تو یہ کچھ انسان کے لیے مفید بھی ہے. جب راہ طلب انسان اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب آدمی رجوع کرتا ہے تو کچھ اس کے لیے راستے میں بھٹکنا بھی لازمی ہے. تو شیطان وہ قوت ہے جو تخلیقی قوتوں کو ابھارنے میں مدد دیتا ہے. قوت تخلیق کے لیے شیطان کا وجود لازمی ہے اور یہ عمل پر اکساتا رہتا ہے، بیٹھے رہنے پہ نہیں، عمل پر اکساتا ہے. اس لیے شیطان کا وجود اس کائنات کے لیے ضروری ہے. یہ گوٹے کا تصور ہے. اب ان اسلامی فلاسفروں اور ان مغربی فلاسفروں کے فلسفے کو سمجھنے کے بعد علامہ اقبال ایک اپنا تصور پیش کرتے ہیں ابلیس کے بارے میں. ابلیس کا تصور علامہ اقبال کے تصور خودی کا ایک لازمی حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے. اقبال بھی جذبہ عشق میں آرزو، جستجو اور اضطراب کو ایک بنیادی عنصر گردانتے ہیں. انسان خیر کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اگر خیر حاصل ہو جائے، حاصل ہونے کے بعد پھر زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو انسان آرام سے بیٹھ جائے. جب خیر مل گیا تو پھر آرام سے زندگی گزارنا شروع کر دے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ خیر کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے، خیر کو پا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے. زندگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کائنات کے سسٹم کو آگے چلانے کے لیے کوئی ایسی قوت بھی ہو جو انسان کو مزید آگے بڑھنے کی طرف راغب کرے، آرزو پیدا کرے، جستجو پیدا کرے. جس طرح آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ درخت چکھ لو گے، اس درخت کا یہ پھل چکھ لو گے تو پھر تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے. ایک اس کو آدم علیہ السلام کو اس نے ایک ترغیب دی. تو یہ شیطان ترغیب دینے والا ہے، اگرچہ یہ بدی کا مجسمہ ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے جبر کے حکم کے سامنے بغاوت کا علم بلند کیا. بغاوت کا علم جب بلند کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں آزاد بھی ہے اور اس لیے ایک منفرد کردار رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے بغاوت کر کے اپنی آزادی کا اظہار کیا تو اس دن سے کائنات میں ایک خیر اور شر کا سلسلہ چل نکلا. خیر اور شر کی چپکلش کا اور کشمکش کا ایک سلسلہ چل نکلا. اور یہ تصور قدیم زمانے سے بھی موجود ہے، قدیم زمانے سے موجود ہے. آرمن اور یزداں کا، آرمن اور یزداں کا تصور دینے والے زرتشت ایران کے حکمات تھے، فلاسفر تھے. زرتشت مانی اور مزدق، انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ کائنات میں صرف دو قوتیں ہیں، یعنی ایک خیر ہے اور دوسرا شر. تو اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہے خود اور دوسرا شیطان. اب ان کی آپس میں کشمکش حیات
कशमकश जिंदगी, कशमकश कायनात, मामलात अब यही चल रहे हैं। अल्लाह ताला खैर की तरफ बुलाता है, खैर की तरफ रहनुमाई करता है, शैतान खैर से उनको हटाता है, बुराई की तरफ बुलाता है, अल्लाह का ताला की तरफ जाने नहीं देता। बस यही कशमकश इस कायनात को रंगीन बनाए हुए है। अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने क़याम मशरिक में भी, तस्खीर फितरत में, मिलाद आदम, इनकार इबलीस, अगवाए आदम जैसे अफकार में शैतान के बारे में इज़हार ख्याल किया और उसी इस्लामी फ़लसफ़े को, कुरानी फ़लसफ़े को, कुरानी किस्से को दोहराया। इसके बाद एक नज़म है जिब्रील व इबलीस, ये बाले जिब्रील की नज़म है। जिब्रील व इबलीस में एक मकालमाती नज़म है और ये मकालमा अल्लामा इकबाल खुद अपने तस्वुर में ही पेश करता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम शैतान से पूछता है कि बताओ दुनिया में क्या सूरत हाल चल रही है, क्या बेहतर नहीं था कि तू अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता और अब भी मांग ले और दोबारा अपने पहले उस मर्तबे के ऊपर, मनसब के ऊपर फायज हो जाए और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले। तो शैतान कहता है कि अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, अब मैं आसमान पर आकर क्या करूंगा, आसमान पर तो कोई कश्मकश हयात है नहीं, वहां कोई शोरश है ही नहीं, वहां तो खामोशी खामोशी है, तो मेरा वहां पर क्या काम है, मेरा तो वहां पे दम घुटता है, आसमान पर कोई जमीन जैसी गहमा गहमी नहीं है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसकी ये बात सुनकर नाराज होता है और उसे ये बात नागवार गुजरती है। वो उसे कहता है कि क्यों ने इनकार करके अपना मर्तबा भी खोया और फरिश्तों की भी आपने, फरिश्तों के भी एहतराम को आपने जो है ना जी दागदार किया, बेइज्जती करवाई, फरिश्तों की अल्लाह ताला के सामने क्या आबरू रही। इस पर शैतान फिलफौर जवाब देता है कि तुम आबरू का नाम लेते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी जुर्रत की वजह से ये कायनात वजूद में आई और मेरी वजह से ही अकल की जरूरत पड़ी। तू क्या है, तेरा तो कोई काम ही नहीं, तो साहिल पर बैठकर तमाशा देख रहा है, सारी दुनिया के निजाम को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तूफान के तमाचे कौन खा रहा है, दरिया में वो मैं हूं कि तू है, मैं ही हूं जिसकी बदौलत आदम का किस्सा रंगीन हो गया, वरना ये तो एक बेरूह दास्तान थी। इस तरह शैतान जिब्रील की बात का इनकार कर देता है और जिब्रील से वो कहता है कि तुम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, बाकी कायनात के निज़ाम को, कशमकश हयात को इर्तिका देने में, तरक्की देने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, ये मैं ही हूँ कि इर्तिकाए कायनात में मेरा वजूद जो है वो एक लाजमी अंसर की हैसियत रखता है। इकबाल इन अशार में शैतान के बारे में इजहार ख्याल करते हैं कि है मेरी जुर्रत से मुश्ते खाक में ज़ौक़े नमूद, शैतान बोलता है मेरी जुर्रत से मुश्ते खाक में ज़ौक़े नमूद, मुश्ते खाक माना आदम, यही फलता फूलता है, परवरिश पा रहा है, यही आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये मेरी जुर्रत की वजह से है। मेरे फितने जामाए अक्ल व खिरत का तारो खूब, मैं जो फितने
دنیا میں گھڑتا ہوں، سازشیں پھیلاتا ہوں، مجھے عقل اور خرد کے لیے تار اور دھاگے کا کام دیتے ہیں، عقل اور خرد کی گتھیوں کو مضبوط بنانے میں میرے ہی فتنے کام دیتے ہیں۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، تو دریا کے ساحل پر بیٹھ کر نیکی اور بدی کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے۔ کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی ہو رہی ہے، یہ میں کر رہا ہوں یا تو کر رہا ہے؟ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، خشکی پر رہنمائی کرنے والا خضر بھی، اس کے بھی ہاتھ پاؤں بند گئے، وہ بھی بے دست ہے، بے بس ہے۔ اور سمندر میں رہنمائی کرنے والا حضرت الیاس علیہ السلام بھی بے بس ہے، ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کی حرکت کو، اس کائنات کو ارتقاء کی طرف گامزن کرنے کو وہ کوئی کام کر سکے، ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تیرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ میرے طوفان جم بجم، دریا بدریا جو بجو، یہ میرے ہی طوفان ہے کہ ندی ندی، دریا دریا اور جو بجو میرے ہی طوفان ہر طرف جو ہے وہ برپا ہے، چل رہے ہیں۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، اگر تمہیں کبھی اکیلا پن نصیب ہو جائے، تم کبھی اکیلے میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لینا، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ آدم علیہ السلام کے قصے کو کس نے دلچسپ بنایا؟ آدم کا جو نظام چل رہا ہے، آدمیت کا یہ جو نظام چل رہا ہے، انسانوں کا جو سارا نظام چل رہا ہے کائنات میں، اس کو کون جو ہے وہ رنگین بنا رہا ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہوں، اس کے دل میں کانٹے کی طرح میں محسوس ہوتا ہوں۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، اور تو یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تیرا تو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال کے تصورات ہیں ابلیس کے حوالے سے۔ ابلیس کو کائنات میں، اس کائنات کو ترقی کی طرف لے جانے میں شر کی قوت کی حیثیت سے خیر کی مشیت کو آگے بڑھانے کی طرف شیطان کا ایک بنیادی عنصر ہے، شیطان کا ایک بنیادی کردار ہے۔ آپ اسے تصوفانہ، آپ اسے عارفانہ، اور آپ اسے فلسفیانہ تخیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے شیطان کو ایسا پرشکوہ دکھایا کہ اس کی اس حیثیت کو، اس فلسفیانہ حیثیت کو سن کر انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس کائنات کا سوز درو ہے، وہ اس کائنات کو تپش آمادہ کر رکھتا ہے، اور اس سے زندگی دم بدم آگے بڑھ رہی ہے۔ خیر اور شر، ایک جگہ شر پھیلتا ہے تو خیر اسے مٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر شر کسی جگہ پھیلتا ہے تو پھر خیر کی قوت حرکت میں آتی ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، پھر شر جو ہے کسی جگہ پہ فتنہ پھیلاتا ہے تو پھر خیر جو ہے اس فتنے کو سر انجام دینے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے وہ حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ کشاکش جو ہے یہ شر کی وجہ سے ہے۔ اقبال اس کو اس طرح تصور کرتے ہیں۔ ضرب کلی میں ان کی ایک نظم ہے تقدیر، ابلیس و یزداں۔ تو ابلیس اور یزداں کے درمیان، یعنی اللہ اور شیطان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، علامہ اقبال یہ گفتگو کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے، اے خدا، تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے میں مجھے اتنی سزا دی کہ اپنے بارگاہ سے مجھے نکال دیا، حالانکہ مجھے آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے، اور نہ تیرے سامنے میں کوئی تکبر کر سکتا تھا، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ تیری مشیت تھی، یہ تیری رضا تھی، تو یہی چاہتا تھا کہ میں اس دربار سے نکل جاؤں اور اس طرح اس کائنات کے ارتقاء میں اپنا کردار ادا کروں، یہ تیری مشیت عزدی تھی۔ اس لیے میرے لیے تو نے لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں۔ خدا تعالیٰ اسے پوچھتا ہے، خدا تو خدا ہے،
تو خدا تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ اے ابلیس، یہ راز تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے یہ راز تجھ پہ آشکار ہوا، یہ کھلا، یا آدم کے سجدے سے انکار کرنے کے بعد یہ راز آشکار ہوا؟ آپ علامہ اقبال کی فکری بلندی کو دیکھیں ذرا، ایسے ڈرامیٹک انداز میں یہ آدم اور حضرت اللہ تعالیٰ اور یزداں اور ابلیس کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور شیطان کی بات بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برتر بات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جینس ہے اقبال۔ وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، جی یہ انکار جب میں نے کیا آدم علیہ السلام کے بعد مجھے یہ راز کا پتہ چلا، تو یہ آپ کی جو ہے اس میں مشیت تھی، آپ کی رضا تھی، رضامندی اسی میں ہی تھی، یہ تقدیر میں آپ نے میرے لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، تنظم دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو فرشتوں، یہ جب میں نے اسے یہاں سے نکال دیا تو یہ اس کا فطرت پست ہو گیا ہے، فطرت پست ہو گیا ہے، اس لیے یہ پستی کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ میں نے تو اس کو اپنے ارادے میں آزاد پیدا کیا تھا، میں نے تو اسے آزادی دی تھی، اور یہ احمق اب اسے مجبوری اور جبر کا نام دے کر اپنی آزادی سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ آزادی دے دی تھی، تو اس آزادی کو شیطان جو ہے وہ اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے۔ پستی فطرت نے سکھائی ہے اسے، پستی فطرت نے سکھائی ہے یہ حجت سے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ یہ شعلے کو، اپنے شعلے کو دھواں کہہ رہا ہے، یہ پست فطرت ہو گیا ہے میرے دربار سے نکلنے کے بعد۔ تو آپ دیکھیں، اقبال کے نزدیک شیطان اپنے ارادے میں آزاد ہے، اگر شیطان آزاد ہے تو انسان بھی آزاد ہے کسی قدر۔ جبر و قدر کا فلسفہ اقبال کا اس سے عیاں ہوتا ہے۔ ایک اور نظم ہے ان کی، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کے، یہ جو سیاست کار ہے، دنیا کے نظام مملکت کو چلاتے ہیں، یہ جو پارلیمنٹس ہیں، ایوان بالا، ایوان زیری، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، جو مختلف نام ہمیں نظر آ رہا ہے، علامہ اقبال نے یہ سن 1938 سے قبل اس قسم کی شاعری اس زمانے کے پارلیمنٹ کو دیکھ کر، برطانوی پارلیمنٹ کو دیکھ کر، انڈین پارلیمنٹ کو دیکھ کر، اس کے ممبروں کی حالات کو دیکھ کر اس کے اوپر یہ نظم لکھی، اور اس نظم میں اس نے اپنے نمائندوں کو، یہ جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کو اپنا نمائندہ اس نے قرار دیا، اور ان کو وہ یہ کہتا ہے، ان کا ایک اپنا، شیطان کا ایک اپنا پارلیمنٹ ہے، آپ یہ سمجھ لیں، ہم اسے نہ بھی تصور کریں، یہ تو ہم استعارتاً بات کر رہے ہیں، اقبال نے استعارتاً ہی بات کی ہے، تو ہم استعارتاً ہی اس بات کو اگر تصور کر لیں، تو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے چیلے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اور ان سے ہمیں خوف زدہ ہونا یا نہیں ہونا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرے جو فرزند ہیں، میرے جو بیٹے ہیں، سیاسی بیٹے ہیں، تو یہ میرے کیا کام کریں۔ ضرب کلیم کی یہ نظم ہے، لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دائرے کون سے نکال دو۔ جو زنار پوش لوگ ہیں، جو پٹا اپنے آپ میں ڈالتے ہیں، گلے میں ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کو دائر سے نکال دو، مندر سے نکال دو، پرانے مندروں سے نکال دو، یعنی مذہب کو مٹا دو، ہندو مت کو بھی مٹا دو، برہمنوں کو سیاست میں لا کے پارلیمنٹ کے ممبر بنا دو، اور ان سے ہندو مت کے مذہب کو بھی نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ جو عرب کے پارلیمنٹرینز ہیں، عرب کے جو سیاسی نمائندے ہیں، عرب کے جو ملوک ہیں، ان کو انگریزی خیالات عطا کر دو، جو انگریز سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ ان میں بھر دو،
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اس طرح عرب کے حجاز سے اور یمن سے اسلام کو خارج کر ڈالو۔ جب یہ کرو گے تو اس کا مطلب آپ مذہب کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اقبال کی نظر میں یہ جو سیاسی فرزند ہیں یہ مذہب کے قاتل ہیں، کیونکہ یہ حریص ہیں، یہ ان کو اپنی اقتدار، اپنی دولت، اپنی جو ہے وہ روب داب اور اپنا اختیار اور اقتدار، اختیار اور پیسہ اور لالچ اور جناب والا نمائش، یہ ان کو عزیز ہیں۔ تو اسلام تو ایک ایسا میانہ رو مذہب ہے کہ جو انسان کو سادگی سکھاتا ہے، اطمینان قلب سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ یہ ان میں مفقود ہوتی ہے یہ چیز۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک دفعہ ایم پی اے بن گیا تو پھر میں ایم این اے بن جاؤں، ایم این اے بن گیا تو میں پھر وزیر بن جاؤں، وزیر بن گیا تو وزیر اعظم بن جاؤں، وزیر اعظم بن گیا ایک ملک کا تو میں کئی ملکوں کے جو ہے وزیر اعظم بن جاؤں۔ یہ کبھی تھمتا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے یہ خیالات انسان کے ذہن میں بھرتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ یہ جو اہل حرم ہیں، یہ جو حرم کے پجاری ہیں یعنی مسلمان، ان سے ان کی اپنی مسلمانی روایات آپ چھین لو۔ آہو کو مرغزار ختم سے نکال دو۔ یہ جو ہرنی ہے جس گلستان میں یہ چل رہی ہوتی ہے، اس گلستان سے اسے نکال دو گے تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی، اور اس طرح پھر ہماری شاہی اور سلطنت قائم ہو جائے گی، شیطانی یعنی اپنے فرزندوں کی، سیاسی فرزندوں کی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ یہ شیطان جہاں انسان کو بہکاتا ہے وہاں مذہب کا بھی دشمن ہے، مسلمان اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ شیطان کو خواہ کوئی بھی کیسے ہی اچھے الفاظ میں، کیسے ہی فلسفیانہ موشگافیوں سے برتر قسم کی جو ہے وہ برتر قسم کا جن، برتر قسم کا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کیوں نہ بیان کرے، لیکن یہ پھر بھی شیطان ہی ہے، اور اس کی شیطانیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ کسی بھی طرح انسان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیشہ بدی کا اور شر کا ہی نمائندہ رہے گا، اور کبھی یہ خیر کا اور خیر خواہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جہاں اللہ کا دشمن ہے وہاں یہ انسان کا دشمن ہے۔ اس کو ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے چالوں سے اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنے رفتار، اپنے اعمال، اپنے افعال کو بچائے رکھیں، اور ایسے راستے سے چلے، کانٹوں سے بچتے رہیں جو سیدھا ہمیں اپنے منزل یعنی جنت الفردوس تک ہمیں جو ہے وہ پہنچائے، اور ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ یہ علامہ اقبال کا تصور ابلیس تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو لیکچر کا ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔